وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس کے لیے کچھ لے کے آؤ جو اس کے نیچے آ جائے. مل جائے گی کوئی چیز؟ نہیں تو یہ مائک ٹھیک نہیں؟ اچھا تو ضرورت ہے تو رکھو. ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ. ہاں یہ لا چنگی گل تو ساں پہ کاپی چاہیے. کاپی دی زبردست کام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر ذی وقار ساتھیو، سالانہ تربیتی کنونشن پروگرام جس دے اندر میں اور تساں سارے حضرات اتنے حاضر ہاں. اللہ تو دعا ہے کہ اس تربیتی پروگرام دی برکت نال اسا سارے دی اللہ اصلاح بھی فرما دے، تربیت بھی فرما دے. بڑی اشد ضرورت ہوندی ہے تربیت دی، اور ہر طبقے دا بندہ، ہر درجے دا بندہ، مرد و عورت، ہر بندے واسطے تربیت دی اشد ضرورت ہے. اسے تربیت دے حوالے نال یہ جرا پروگرام ہے، اس دے اندر میرے ذمے چند منٹ گفتگو کرنا جرا میرے ذمے لایا گئی ہے. اس دے اندر میں حکم ہوا ہے کہ نماز دے متعلق ساتھیاں نو چند گلاں دسیاں جان تاکہ نماز دے اندر کوئی کمی بیشی، سستی، غفلت، کوتاہی اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ کر دے تو اللہ کرے وہ دور ہو جائے، تو اصلاح ہو جائے. یہ مقصد ہے پروگرام کرواون والا دا بھی، اور الحمدللہ میرا بھی ایو ہی مقصد ہے کہ اللہ ساڑی نماز والیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. بھائیو، انسان جس وقت ایمان قبول کر دے، اسلام دے اندر آندے، تا اسلام مذہب دے اندر دو چیزاں دا ہر بندے دے اندر ہونا ضروری ہے.
ایک چیز جیڑی پہلی ہے اس دا تعلق انسان دے اندر نال ہے، دوسری چیز اس دا تعلق انسان دے ظاہر باہر نال ہے، اندر بھی بنے تے ظاہر بھی بنے تے تاں جا کے ایک بندہ صحیح معنیٰ دے اندر مسلمان بن دے، او عورت تاں صحیح معنیٰ دے اندر مسلمانہ بن دی ہے۔ اندر کیری چیز ہونی چاہیے، اکثر و بیشتر علماء کو سن دے رہتے ہو، اندر عقیدہ اور ایمان او جو ہوئے جنہیں اسلام دا تقاضا تے ڈیمانڈ ہے، یہ ہو گیا اندر انٹرنل سائڈ، اندرونی سائڈ، ظاہر اور باہر۔ اس دی اندر انسان دی یعنی شریعت ڈیمانڈ کر دی کہ اس دے اور اعمال اور اس دی زندگی گزارن دا طریقہ او بھی او جو ہوئے جی میں شریعت چاہتی ہے۔ نہ شریعت کھاون تو منع کر دیے، نہ پیون تو منع کر دیے، جائز خواہشات پوری کرن تو بھی شریعت منع نہیں کر دی، بس اتنی ڈیمانڈ ہے کہ تیرا اندر بھی او جو ہوئے جی میں ڈیمانڈ شریعت ہی ہے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ، اور ظاہر تیرا او جو ہوئے جی میں ڈیمانڈ شریعت دی ہے، یعنی تیرے حرکات و سکنات خلاف شرع نہ ہو۔ عقیدے دے بارے بیشتر گلاں تساں سن دے بھی رہندے ہو، تے میرے اس معروضات چند گلاں آ گئیاں تے انشاءاللہ بیان کر دے سانا، چونکہ میرے ذمہ نماز دا موضوع ہے، اس واسطے میں ظاہری اعمال دے بارے یا نماز دے بارے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ ظاہری اعمال دے اندر سب تو پہلے بندیاں نہیں اللہ دا جیرا حکم متوجہ ہویا ہے، اس امت نہیں جیرا حکم متوجہ ہویا ہے اللہ دا بھائیو، وہ ہے نماز والا حکم۔ اعلیٰ ترین عبادت ایمان تو بعد، افضل ترین عبادت ایمان تو بعد وہ نماز ہے۔ اتنا زور دیتا گیا ہے شریعت دے اندر نماز دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جیرا نماز نہیں پڑھتا اس دا دین ہی تھرے ہو کوئی نہیں، اس دے دین دا اعتبار بھی کوئی نہیں جیرا نماز دا سجدہ نہیں دیتا، چاہے مرد ہے یا عورت۔ بڑا زور لایا گیا، حتیٰ کہ روزہ فرض ہویا، حج فرض ہویا، زکوٰۃ فرض ہوئی، دیگر جہاد فرض ہویا، دیگر بہت سارے احکامات فرض ہوئے اس امت تے، تکنجے کر کے فرض ہوئے۔ اللہ نے جبرائیل دے ہاتھ پیغام بھیجیا کہ جا جبرائیل سونے پیغمبر نو اے ساڈا حکم سنا دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم پھر امت تک پہنچایا۔ سارے حکم جبرائیل لے کے آیا ہے، پر کمال ہے نماز دی واری جس وقت آئی اس وقت اللہ نے جبرائیل نے فرمایا تو پاسے ہٹ جا، اور تینوں میں اتنے درمیان دے اندر سورس اور ذریعہ اور واسطہ نہیں بنے گا، بلکہ میرے پیغمبر نو عرشاں تے لیا، اتھے میرے کول لیا، اتھے آئے میرا پیغمبر، اور اتھے آ کے میں پیغمبر نو نماز دا حکم دیا، تاکہ امت محمدیہ نو پتہ چلے بھئی یار اتنا ضروری حکم ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو توڑ سڑ کے بلا کے اتھے آ کے یہ گل وقت دا حاکم ہوئے، او کسے بندے دے ہاتھ پیغام بھیج دے بھئی فلاں خان صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب ایک کام انج کرا دے ہو، ٹھیک ہے،
تے ایک یہ ہے کہ وہ بندے نو بلائے، قاصد بھیجے بھائی اس بندے نو لے آؤ میرے کو، اس نو میں کول بیٹھا کے سمجھاواں بھئی یار اس گل تے بڑی توجہ دلواونی ہے تے ایک کام کرانا ہے۔ تساں سارے سمجھدار بیٹھے ہو، جیڑا کول بلا کے حکم سنایا ونجے اس دی قدر و قیمت زیادہ ہوندی ہے کہ کوئی نہ۔ اللہ نے اپنے نبی نو جتنے بھی احکامات دیتے جبرائیل دے ذریعے پہنچوائے، پر نماز دا وارا جس وقت آیا تے اللہ نے اپنے نبی نو کول بلایا تے نال بلا کے اتھے فرمایا میرے پیغمبر اپنی قوم والا نو دس کہ میرا سجدہ کدیں نہ چھوڑن، میرا سجدہ میریاں نعمتاں کھان، میریاں نعمتاں پین، میریاں نعمتاں استعمال کرن، جتنی مرضیاں کرن، لیکن سجدہ میرا کدی نہیں چھوڑنا۔ بڑی اور پھر کمال دیکھو، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اے صرف ساڈے واسطے نہیں، ہر امت واسطے اللہ پاک نے نماز دا حکم دیتا ہے۔ انہاں اپنے اپنے انداز دے اندر جیرا اللہ دے نبی نے انہوں طریقہ دسیا اس دے مطابق انہاں نماز پڑھی، طریقہ مختلف لیکن نماز دا وجود ہر امت دے اندر ہے۔ تو میں قرآن کے حوالے دسدا تو حیران ہو ویسو کہ اللہ نے اپنے نبیوں نے فرمایا، نبیوں نے اپنی قوموں نے دسیا کہ ایک سجدہ ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سانو یہ سجدہ بڑا اوکھا لگتا ہے، بڑا اوکھا لگتا ہے۔ اور دیکھو ذرا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا تے کیویں کر کے دیتا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ رآ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ نو اپنی بیوی نو نال لے کے آ رہے ہیں، سردیاں دا موسم ہے، رات دا سفر ہے، راستہ بھی پورا سمجھ نہیں آ رہا یار، پتہ نہیں کیڑا راستہ مصر والے پاسے جاندا ہے۔ اچانک نظر پئی پہاڑ دی چوٹی تے اگ جلدی ہوئی نظر آئی۔ اللہ فرمائے ادھر نارا فقال لأہلی انکسوا انی آنست نارا۔ اپنی زوجہ نو آکھیا اتھے ٹھہر، اتھے ہی روک تو میں اتھو جا کے پتہ کی دیاں اگ دا بھی تے راستے دا بھی پوچھ کے آ رہے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے لیکن میں نے مقصودی بات کرنی ہے توجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ طور پہاڑ تے چڑھے، اتھے جا کے ویکھے تے عجیب اللہ دا کرشمہ تے قدرت نظر آئی۔ کیویں؟ سبز رنگ دا درخت ہے، اگ لگی ہوئی ہے سبز رنگ دے درخت نو، حالانکہ اصول ہے سبز رنگ دے درخت نو اگر اگ تے سیک لگ جائے اور دی ہریالی تے سبزہ سکدا جاندا ہوندا ہے تے خشک ہوندا جاندا ہے تے تاں سردا ہے، پر کمال موسیٰ علیہ السلام ویکھ رہے ہیں درخت نو اگ لگی ہوئی ہے، اگ ودتی جا رہی ہے تے سبزہ اور وددا جا رہا ہے۔ اس حرامی دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے،
مڑن لگے تے اور حیرانی آ گئی کیویں مڑن لگے تے او جیرا درخت ہے او درخت موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چلن لگ گیا او یہ کیا ہو گیا پھر اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جس وقت رکے تے درخت بھی ٹھہر گیا درخت والے پاسے ٹرن لگے تے درخت پیچھے ٹرن لگ گیا اسے کشف مکش دے اندر کھڑے نے اللہ پاک نے اٹھو کے کیتا اللہ نے فرمایا فلما فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانگی دے اندر کھڑے نے اللہ نے آواز دیتی اور میرا پیغمبر میں تیرا خدا بول رہا میرا پیغمبر میں تیرا رب بول رہا انا ربکا میں تیرا خدا تے تیرا رب فخلعنا علیکا فخلعنا علیکا اپنے دونوں جوتے میرا پیغمبر اتار دے اور پھر فرمایا انک بالوادی المقدس طوی اور میرا پیغمبر تو پاک جگہ طوی وادی دے اندر کھڑے اور میں تیرا خدا بول رہا اپنے جوتے بھی اتار دے اور میری گل توجہ نال سن کے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اصل نبوت واسطے تیرا انتخاب کر لے میرا پیغمبر نبوت واسطے اسا تینوں چن لے تے توجہ نال گل سمجھ دے جاؤ دو رتبے دو مقام دو عہدے ایسے ہوندے نا جڑے بندے نو پڑھن لکھن نال نصیب نہیں ہوندے دو مقام ایسے نے جڑے پڑھن لکھن نال بندے نو نہیں ملدے ایک مقام نبوت والا اور دوسرا مقام صحابیت والا نبی بھی او بن سکتا ہے جنوں اللہ چن کے نبی بنا دے تے صحابی بھی او بن سکتا ہے جس نو چن کے اللہ اپنے نبی دا یار بنا دے یہ دونوں چیزیں یہ کسبی نہیں ہے اے نہیں ہو سکتا بھئی بندہ مدرسے 8 سال پڑھے اتھو فارغ ہوتا ہے یعنی اپنا درس نظامی مکمل کرے پھر جا کے کتھائی تخصص کرے تے مفتی بن جائے پھر اس تو تے ڈگریاں کر دے بالآخر صحابی بن جائے اے نہیں ہو سکتا چند سال پہلے دی گل ہے ربیع الاول دا مہینہ آئی تے اے بھی نوی گلا چھوڑیں دیں تو انہوں پتہ ہو سی ربیع الاول دے مہینے میں نماز سے نکلیا تو محلے دے ایک ساتھی لڑکا جے آئی اس کہا مینوں بھائی میں کہا ہاں جی اس کہا جی ایک تو نمی گل دسا میں کہا دسو اس کہا جی میرے ماموں نا رات 12 ربیع الاول دی تو او دن 12 ربیع الاول دا آئی مینوں دن دے وقت دسدا پے میرے ماموں نا جی رات چند ڈٹھا ہے نا تے چند دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ نظر آیا اس میں کہنا خوش نصیب ہے میں کہا مبارک میرے منہ نہ دیکھا لگیا بھئی یہ کیا آتا ہے میں کہا میری طرف ماموں نے مبارک دے میں اس میں آکے عزیر شہادہ پہ آئی مبارک ہوئے تو صحابی بن گیا ہے لازمی بات ہے نبی پاک دا دیدار ایمان اللہ کرے تو صحابی بن دا ہے نا تے صحابی نہ بنے تو بات کیسے بن دا ہے ابو جہل زندہ بات ٹھیک تو بات یہ ہے بھئی صحابیت دا مقام اے پڑھ لکھ کے نصیب نہیں ہو سکتا اے تا نصیب ہوندہ ہے جنہوں اللہ اپنے نبی دا یار بنا دے اے اللہ دی سلیکشن اللہ دا چناؤ اللہ دا انتخاب ہوندہ ہے
تے جیرے بندے نو صحابیت تے کسے صحابی تے اعتراض ہوئے اس نو نعوذ باللہ اللہ تے انتخاب تے اعتراض ہے تے جیرے بندے نو اللہ تے انتخاب تے ناراض ہو جیرے بندے نو اعتراض ہوئے دسو او بندہ کتھوں مسلمان بچ سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے؟ اچھا فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ او میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ساتوانو نبوت واسطے چون لے اور فرمایا فَاسْتَمِعْ میرا پیغمبر او بنن والا میرا نبی فَاسْتَمِعْ توجہ نال گل میری سن کیری گل لما یوحا اے جری ہن تینوں صفائی کر کے گل دس رہا او میرا پیغمبر توجہ نال ساڈیاں گلاں سن لے اللہ پاک نے پھر کیری گل کیتی ہے توجہ نال گل سن اللہ فرمایا اننی انا اللہ او موسیٰ سن لے خدا اللہ میں اکیلا اللہ رب کائنات دا مالک تے مختار رب میں اللہ اکیلا اننی انا اللہ و میرا موسیٰ میں اللہ اس تو بعد فرمایا لا الہ الا انا اور لوگوں سن لو اللہ نے اپنے نبیوں کے فرمایا سونیا الہ میں میرے علاوہ کے اور دی عبادت قطعاً نہیں کرنی میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا اس تو بعد دوسرا حکم کے سنایا فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اے میرے موسیٰ پیغمبر پہلی گل تے کہ میں خدا میں تیرا معبود دوسری گل ہے کہ نماز کدیں بھی نہیں چھوڑنی نماز میں اللہ دی یاد واسطے ہمیشہ پردے رہنا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا نماز کدے نہیں چھوڑنی اسی طرح یہ 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ ہے اور آیت نمبر 10 11 12 13 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 10 11 12 13 16ویں پارے میں آپ جا کے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سورۃ انبیاء دے اندر اللہ پاک نے چند نبیاں دا تذکرہ کرن تو بعد اللہ پاک نے کہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب ان تین نبیوں نے اللہ پاک نے وحی کر کے فرمایا او میرے نبیوں نماز پڑھدے آرام ہے تے زکات دینے آرام ہے یہ 17واں پارہ ہے سورۃ دناس سورت میرے بھائیو انبیاء ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 73 ہے اور ایک اور حوالہ سنیے ذرا توجہ سے اللہ پاک نے کہ فرمایا 16ویں پارے دے آخر تے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ یہ بھی سورۃ طٰہٰ ہے اور حوالہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی ساتھی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے 132 نمبر آیت سورۃ طٰہٰ دا آخری رکوع 16واں پارہ اتھی ختم ہو رہا ہے ایک دو آیتاں بعد توجہ نال اللہ نے کہ فرمایا وَأْمُرْ آکھیا کر حکم دیتا کر اہلا کا اپنے گھر والے گھر دے اندر جتنے بھی تیرے افراد ہیں چاہے تیری بیوی ہے چاہے تیرے بچے ہیں چاہے تیرے گھر دے اندر کوئی بھی افراد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ کیری شہد حکم دیتا کر اللہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
نماز دا حکم دیتا کر واستبر علیہا لا نسألک رزقا. توجہ سے بات سنو. اج اسانوں جیڑی شے دی زیادہ فکر ہے وہ کہہ رہی ہے میں بچیاں دا رزق کما لواں, ہے بچیاں واسطے پیسہ کٹھا کر لواں, ہے بچیاں واسطے مال جمع کر لواں تے جائیداداں تے زمیناں بنا لواں, ہے بچی دا میں جہیز بنا لواں, ہے بچی دی فلانی ضرورت دی شے پوری کر لواں. اللہ پاک نے کہ فرمایا لا نسألک رزقا. او بندیو اساں تانوں اے گل نہیں آدے کہ تساں اپنے بچیاں دی رزق دی فکر کرو, رزق دی فکر نہ کرو. نحنو نرزقکم, فرمایا لوگو لا نسألک رزقا نحنو نرزقک والعاقبۃ للتقوی. او بندیا روزی تینوں بھی اساں دیندیاں, تیری اولاد نو روزی دین دے ٹھیکیدار اساں. روزی ساڈے ذمہ, ایدی فکر نہ کر. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر. کیوں؟ نماز چھوٹ گئی, سجدہ اللہ دا رہ گیا, اور دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیرا بندہ بغیر عذر دے نماز چھوڑ دے, فرمایا فقد کفر, ایو جا بندہ کافر ہوویندا. امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک تینوں ائمہ فرماتے ہیں بالکل حدیث کے ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اے واقعی جیڑا مرد یا عورت بغیر عذر دے نماز چھوڑ دے وے ایو جے بندہ کافر ہو جاندا ہے. عذر کیڑی شے ہوندی ہے یہ گل ذرا سمجھو. عذر کیا ہوتا ہے؟ بچہ روندا پیا, عورت نماز چھوڑ دیتی ہے, فصل نہ پانی پیا لگتا ہے تے نماز چھوٹ گئی ہے. ہوتا ہے ایسے نا کبھی کبھی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سستی سے. میچ دیکھ رہے ہیں, نماز چلی گئی ہے. ابھی فیفا ورلڈ کپ گزرا ہے, شائقین نے بڑا دیکھا ہوگا, بڑا شوق کیا ہوگا. میچ دیکھ رہے ہیں تے نماز چھٹ گئی ہے. کئی تے ایڈے بیچارے قسمت دے مارے ہوئے ہوندے, ڈرامے تے موویاں ویکھدے پے ہوندے, بے حیائی ویکھدے پے ہوندے تے نماز ہی لگی ویندی ہے. فرمایا اے عذر نہیں, کیڑا عذر شریعت دے اندر قابل قبول ہے. توجہ کر, کیڑا عذر شریعت دے اندر قابل قبول ہے تے کیڑا عذر شریعت دے اندر قابل قبول نہیں. شریعت کیا دی ہے او بندیا جے تم بیمار ہے, اتنا معذور ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اے عذر بھی اساں قبول کر دے نہیں. اے عذر بھی قابل قبول. سر دردی تھوڑی جئی ہوئی ہے, دار دے اندر تے ہم دے اندر درد ہویا تے نماز چلی گئی ہے. توجہ نال شریعت کیا دیئے خبردار بنا کہ تو کھڑا ہو دے قابل بھی نہیں, وطوی اے عذر ساڑے قابل قبول کوئی نہیں. ہاں تھوڑی جئی لچک اتنی دے سکتے ہیں جے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تے بیٹھ کے پڑھ لے, پڑھنی ضرور ہے. اچھا مولا جے بندہ بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تے وقت معذور ہویا, وقت عذر ہو گیا. اللہ دی نبی دی شریعت رس دی ہے اور بندے خبردار جے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, شریعت اس گل نو بھی تہاڈا عذر نہیں مندی. شریعت کیڑی گل آتی ہے؟ شریعت آتی ہے جے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے تا پڑھ لے, پر نماز چھوڑن دی اجازت قطعاً کوئی نہیں. ہاں ایک بندہ بالکل اتنا معذور ہے
کہ اس کو اشاروں سے بھی اس کی ہمت کوئی نہیں ہے کہ ہلکا سا سر اٹھا سکے اشارے میں اور لیٹے ہوئے وہ نماز پڑھ سکے. پھر شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ اب تیرا عذر ہے، اے ہون تیرا عذر ہے، ہاں انج کر بیمار ہو رہے ہیں تینوں اتنی تکلیف ہے تو ان نمازاں دی گنتی تے حساب رکھ رہی، جدو ٹھیک ہوئے گا تے نماز نو دوبارہ ادا کرنا ہے، نہ کیتا تو قیامت دے دن میں تیرے کو پوچھنا ہے. وہ ایک روایت آتی ہے یہ بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے اس بندے نو ایک حقب جہنم دے اندر جلایا جائے گا. ایک حقب علماء سے پوچھ لینا. اس واسطے یاد رکھو نماز کسے صورت دے اندر معاف نہیں، اور نماز کلہم دعائے، ساری نماز دعائی دعا ہے. اور ایسے وظائف ایسی چیزاں حقیقت بندہ حیران ہو جاتا ہے. لیکن ساری قسمت کچھ ایسی ہے سانو انگلش آسی او دے گرامر ٹینسز وغیرہ ساری چیزاں او سانو آندیاں، سانو میتھ تے فارمولے تے ساری چیزاں آندیاں، سانو سائنس سبجیکٹ انہاں دی ساری چیزاں سانو پتہ ہے. نہیں پتہ سانو اپنی نماز دے ترجمے دا نہیں پتہ. یہ ڈیلی پڑھنی ہے 5 وقت دی، اللہ دے دربار کھڑے ہو کہ اللہ نو آخر ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، کوئی پتہ نہیں اس دا معنی کیا ہے. اب تھوڑی سی عقیدے کی بات بھی سن لو. عبادت دے 3 انداز ہوندے، تعظیم دے بھی 3 انداز ہوندے. ایک بندہ کسی دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جائے اے بھی تعظیم ہوندی ہے. ایک بندہ تھوڑا جا جھک جائے اے بھی تعظیم ہے. اور ایک بندہ اپنا سر تے پیشانی زمین تے رکھ دے وے اے بھی تعظیم ہے. عبادت دی بھی ہے اور تعظیم دی بھی 3 قسمیں ہوندیاں، 3 درجے ہوندے. لیکن شریعت نے عقیدے دا ایسا خیال رکھا ہے کہ تینوں انداز جیرے انسان دے تعظیم یا عبادت دے انداز ہیں انہاں 3 انداز دے اندر ایسے جملے بندے نو اکھوائے کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے اپنی توحید تے ڈٹ کے یہ مجبور ہو جاتا ہے توحید نو مننا واسطے. کیویں؟ پہلا انداز ہے ہاتھ بن کے پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم، پریاس شریعت دی نماز تو شروع کرنی ہے سبحانک اللہم، میں دسے نہ آگے. تے اگلا دوسرا انداز اور رکوع والا شروع کرن لگے اتھے پہنچا تا شریعت دی وطاق سبحان ربی العظیم ہے. تیسرا انداز ہے سجدے والا اور جرا اعلیٰ درجے دی تعظیم تے عبادت انداز ہے اور دے اندر بندہ گیا ہے شریعت دی وط وہ جملہ دہراتے کہ سبحان، تو سمجھا کو سبحان. ذرا توجہ نال سبحان کون ہے؟ بولو بولو اللہ دی ذات ہے. توجہ نال گل کھڑا ہومن لگے تے سبحان، رکوع گئے تے سبحان، سجدے دے اندر گئے تے سبحان. کیا مطلب ہے اے دا کیا مقصد ہے؟ توجہ نال گل سن. اور جس وقت بندہ اللہ دی نماز تے عبادت شروع کرن لگ دے تے ہاتھ بن لیندے اللہ فرماندے پہلے اقرار کرتے ہیں کہ سبحانک اے رب کریمہ تو ہر قسم دے شریک تو پاک ہے. اگر تیرا کوئی شریک ہوندا، تیرا کوئی بھائیوال ہوندا، تیرا کوئی ند ہوندا، تیرا کوئی وزیر ہوندا، تیرا کوئی مشیر ہوندا، تیرے نال دا ساجی کوئی ہوندا تے مولا او دے سامنے بھی میں انج کر کے بھائیاں بن کے کھڑا ہوا، انج کر کے کھڑا ہو کے تعظیم یا عبادت کرا. لیکن نہ مولا میں تعظیم کرن لگا، میں عبادت کرن لگا تے میرا پہلا جملہ اعلان ہے سبحانک اللہ تو ہر بڑے چھوٹے شریک تو پاک ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کسے مخلوق دا کوئی بھی فرد میرے مولا تیرے کمالہ دے اندر یا تیری صفات دے اندر یا تیری ذات دے اندر اللہ شریک نہیں ہو سکتا. سبحانک
اللہم سبحانک اللہم، اس کر کے آخیس اللہ تو پاک شریکہ تو وبحمدک، ساریا تعریفاں دا اصل حقدار تو ہے۔ ساریا تعریفاں دا حقدار کون ہے؟ فرمایا وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک، اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے۔ اگے آندھی نہیں تو انہوں سارا نو آندھی، ولا لا دا معنی کیا ہوندہ ہے؟ نہیں الہ معبود، کوئی معبود نہیں غیروں کا تیرے سوا۔ یہ گل آدھے ہر روز اسانو پتہ نہیں ہوندہ آدھے کے پایا کیرے اچھے چوٹیاں دے جملے ساڑے، پر پتہ نہیں ہے ساڑی قسمت، اسا بڑے محروم لوگ ہیں۔ حقیقت ہے اس واسطے کوشش کرو نماز جیڑی پڑھدے ہیں انہوں ترجمے نال سکھ لو۔ اچھا کھڑا ہو کے عبادت دا پہلا انداز اللہ دی توحید دا اقرار پیا کر دے تے اللہ دیاں تعریفاں پیا کر دے، وقت جدو جھکن لگا رکوع دے اندر گیا اٹھے کھڑے ہو کے اللہ پاک نو بندہ کیڑا جملہ دے سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، اے جرا میں رکوع پیا کردا میرا ایمان تے دل گواہی پیا دیندا ہے اللہ تیرے علاوہ رکوع دے لائق اور کوئی نہیں، کیوں؟ سبحان تیرا شریک جو کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے رکوع کی تاس سبحان ربی، میرا رب پاک شریکہ تو العظیم، بڑی بزرگی والا تے بڑی عظمتاں والا ہے۔ وقت کھڑا ہو گیا، وقت اپنا سر ٹیکن لگے زمین تے، اتے جا کے بھی اللہ فرمایا دسا بنیا ہن تیرا کیا عقیدہ ہے؟ آدھے اللہ میرا او عقیدہ جرا کھڑا ہو کے آکھیام، میرا او عقیدہ جرا میں رکوع دے اندر آکھے کہا سبحان ربی، اللہ سجدیاں دے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، میں سجدے بھی تیرے سامنے کردہ، رکوع بھی تیرے سامنے کردہ، قیام بھی تیرے واسطے کردہ تے تیرے سامنے کردہ، اللہ اے میری نماز ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو جدو بندہ فجر دی نماز پڑھ دے وقت ظہر دی نماز پڑھ دے، اس پورے دن دے اندر جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوندے نا ظہر دی نماز پڑھن نال اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ ٹھیک ہے اور اثر پڑھیے ظہر تو اثر تک سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے۔ وقت فرمایا مغرب پڑھیے اثر تو مغرب دے گناہ معاف ہو گئے، وقت عشاء پڑھیے مغرب کا عشاء گناہ معاف ہو گئے، وقت فجر پڑھیے عشاء کا فجر سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے۔ بڑی مبارک بڑی برکت والا ہے عمل ہے، اور فرمایا لوگو اسے عمل دے بارے دنیا دے اندر بھی تارے کول پوچھ، دنیا دے اندر سب تو پہلے ایو عمل ہے، اور اللہ پاک نے قبر دے اندر ہی سب تو پہلے ایو گل پوچھنی ہے، اور جیرا بندہ میدان حشر دے اندر گیا اس جگہ تے بھی سب تو پہلے پوچھونی ہے تے نماز دیو۔ اللہ ایک صحابی ہے او فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کہ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک ہے صحابی کے فرماندے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک ہے فجر دی نماز دا سلام پھیر کے اللہ دے نبی نمازیاں لے پاسے رخ پر کر کے بیٹھ دے ہونے ہیں تے بعد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے ہونے ہیں فرمایا مرّا منکم اللیلہ رویا اور لوگوں تو
دسو تاکہ میں وہ تعبیر تانوں دیواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر تعبیر دے دینے ہوندے ہیں۔ ایک موقع تے حضرت فرماندے صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا ہے اور کینو کوئی خواب آیا تے مینوں خواب دسو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے پوچھن تے اگے کوئی جواب نہیں آیا خواب دے بارے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج مینوں خواب آیا ہے۔ خواب دے اندر کے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قل لاکنی رأیت اللیلۃ رجلین اتانی فخرجانی الی الارض المقدسہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مینوں خواب آیا دو بندے آئے میرے کول خواب دے اندر اور انہاں میرے ہاتھ پکڑا تے مینوں ارض مقدس والے پاسے لے گئے۔ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے خواب دے اندر ایک خواب دی معراج ہے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں میرا ہاتھ پکڑے تے مینوں ارض مقدس والے پاسے لے گئے۔ چل دے جا رہے ہیں اچانک ایک جگہ تے پہنچے اللہ دے نبی فرماندے نے ایک بندہ ہے توجہ کر ایک بندہ ہے اور دے ہاتھ دے اندر زنبور ہے اور جس نال چیزاں پکڑیاں جاندیاں اور دے ہاتھ دے اندر زنبور ہے اور دوسرا بندہ ہے اس بندے دیاں او واچھاں ایک کھا واچھاں او بندہ زبور نال چیر رہا ہے تے چیر رہا ہے کناں تک لے جاندا ہے وہ دوسری واچھ نو چیر دا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں ویکھیا تے حیران ہو گیا جدوں دوسری واچھ تے ان تے چیرن لگدا ہے تے پہلی واچھ ٹھیک ہو جاندی ہے او چیر کے تے بات اینو چیر دا ہے وہ اینو چیر دا تے اے ٹھیک ہوندی ہے تے بات اس طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ تے میں پوچھیا نال والے دو جڑے بندے میرے کول آیا میں پوچھیا یار کون ہے تے اے دے نال کہ ہو رہا ہے وہ آکھن لگا جناب چلو اگے چلو ذرا تھوڑا جا اگے گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑا جا اگے گیا تے اچانک اور منظر ویکھیا کیویں دا فرمایا منظر کیڑا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے چت لیٹا ہوا اتانا لیٹا ہوا ہے نال ایک بندہ دے سر والے پاسوں کھلوتا ہے اور دے ہاتھ دے اندر بڑا جیا پتھر ہے لیٹے بندے دے سر تے او پتھر زور دا مریندا ہے او دا سر جڑا ہے بالکل بوٹی تے ہڈی ہو جاندا ہے تے ریزا ہو ویندا ہے تے پتھر رڑ کے تے اڈے جا گردا ہے اے اوتے کھلوون والا بندہ او پتھر چا کے جس وقت واپس آندا ہے اس بندے دا سر اللہ دوبارہ ٹھیک کر دیندا ہے اے وت ماردا ہے تے وت یہ طرح پتھر اوتھے جا گردا ہے اے مچاون ویندا ہے تے وت سر ٹھیک ہو ویندا ہے اے دا سسٹم چل رہا ہے۔ میں نال والے دو بندیاں کول پوچھیا یار اے دے نال کی ہو رہا تے ایک ماجرا ہے انہاں آکھیا جناب تھوڑا جا اگے چلو ذرا اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا وقت اگے چلے گئے اگے جا کے میں ویکھیا حیران ہو گیا کیڑی گل فرمایا ایک نہر ہے تے نہر بھی خون دی ہے کیڑی شے دی نہر ہے بولو ڈرن والی گلاں تے نہیں آ گئیاں توجہ کرو میں حدیث چلو تو مختصر سنا ہی دینا ساری اس وجہ ہے ایک جملہ جرا میں سنا چلو اللہ کرے فائدہ ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے خون دی نہر ہے ایک بندہ اس نہر دے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے اور کنارے دے اوتے بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے اللہ اور جڑا نہر دے اندر خون دی نہر دے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے تے اوتے کھا رہا ہے اور زور لا کے کوشش کر کے نہر دے کنارے تے جس وقت پہنچدا ہے اور جڑا بندہ کنارے تے بیٹھا ہوا ہے او پتھر چا کے اس نہر والے بندے دے منہ تے ماردا ہے او بندہ وت دھرم اس نہر دے اندر گر ویندا ہے خون والی نہر دے اندر زور لا لا کے دوسرے کنارے تے ویندا ہے اوتھے بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے او بھی اس نو آخر پتھر ماردا ہے اس نہر خون والی نہر دے اندر اس طرح بڑھ رہے ہیں تے بڑیاں کوششاں کر رہے ہیں کنارے تے بیٹھے ہوئے او بندے انہوں مار رہے ہیں تے مار رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ میں پوچھیا یار کون ہے انہاں دے نال معاملہ کیوں ہو رہا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں نال والے بندے نے آکھیا چھوڑو جی اگے چلو اگے چلے گئے جس وقت اگے گئے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک غار ویکھی جویں تندور ہوندا یہ
بخاری شریف کی حدیث ہے، 1386 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے، میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ دے پاک، حدیث کا مفہوم سنو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایک غار نما جگہ آئی اور جویں تندور ہوندا ہے اتلے پاسوں سوڑا تے تلو کھلا، انہیں کر کے وہ جگہ آئی۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس وقت میں نے دیکھا اُتے وچ چیخن دی تے روہن دی آواز آ رہی ہے، اچانک جو میری نظر پئی ہے اس جرت غار یا تندور آئی او دے اندر اللہ دے نبی فرمایا مردیں تے عورتیں چیخ رہے تے لباسی کوئی نہیں انہاں دے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تے میں حیران ہو گیا جی میں آگ دے شولے اتے آندن او بھی شولاں دے نال ہی اتے آندن، منہ دے قریب آندن، وت شولے تلے ہو ویندن او بھی وت دھرم زمین تے گر ویندن، وت شولے انہاں نو چا چا کے اتے تلے کر رہے ہیں تے جلا رہے ہیں، انہیں کر کے انہاں دے نال حشر نشر ہو رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں پوچھا یار اے کون ہے، اے کس قسم دا انہاں نو تکلیف ہو رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ آکھن لگے جناب اگے چلو اگے چلو اگے تا چلو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں کس وقت تھوڑا اگے گیا ایک درخت ہے، توجہ کر، ایک درخت ہے، درخت تلے ایک سفید ریش بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دے نال بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں حیران، پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جناب تھوڑا اگے چلو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے گئے، تھوڑا جے اگے گئے تے ایک درخت ہوتے ہیں کر کے چڑھے، نہ وہ بندے بھی چڑھے، دو بندے اللہ دے نبی بھی چڑھے، اتنے جا کے چڑھے، جگہ ویکھی ایک مقام ویکھیا، اتھے بڑیاں رونقاں، کوئی جوان تے کوئی بڈھے اتھے موجود ہیں۔ اللہ دے نبی نے پوچھے کون ہیں؟ اکھے جی اگے چلو، اگے گئے، تھوڑا جا اور اٹھے گئے، وڈا درخت ہے اتھے چڑھے، فرمایا اتھے میں پہنچیا تے میں ویکھیا کچھ اور بڑے بزرگ تے جوان بندے نو تھے، بڑے راحت دے اندر، بڑے سکون دے اندر۔ میں پوچھیا یہ کون ہے؟ اکھے جی ہور اگے چلو۔ اللہ کے نبی فرمایا یار دسو تو صاحب یہ کے معاملہ ہے، کے ماجرا ہے، کے واقع ہے؟ انہوں نے آکھا جناب، اور توجہ نال گل سننی ہے، میں حدیث دا خلاصہ تے مفہوم تانوں سنا رہا ہے، توجہ نال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیڑا پہلا بندہ تساں ویکھیا جیڑا بندہ زبور نالو دیاں واچھاں چیڑیاں جا رہی ہیں، یا رسول اللہ اے او بندہ ہے جیڑا جھوٹ بولدا ہے، جھوٹیاں گلاں بنا کے معاشرے دے اندر پھیلا دیندا ہے۔ یا رسول اللہ اس نو اے عذاب ہو رہے ہیں تے قیامت تک ہوندا رہے گا۔ آج ایسا مذاق نہیں سمجھایا جھوٹ نو ہے، چھوٹی چھوٹی گل تے جھوٹ جھوٹ جھوٹ، مرد بھی جھوٹ بولدا ہے، عورتیں بھی جھوٹ بولدی ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے نا، توجہ سے حدیث سنو، حدیث کا مفہوم ہے، جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے 1 میل تک، کتنے تک؟ 1 میل تک او دے جیڑے محافظ فرشتے ہوندے نے اس نالوں 1 میل تک دور نس جاندے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیڑا بندہ جھوٹ بولے محافظ فرشتے 1 میل تک دور نس جاندے ہیں۔ کیوں؟ جیلے جھوٹ بولدا پہ ہوندا ہے ایڈی بدبو آندی ہے اس دے منہ جو فرشتے نال ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، فرشتے ویسے بدبو تو بھیج دیں، تو پتہ ہے نا، بدبو دے قریب فرشتے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائیں تو فرمایا ہے نا کہ بدبودار چیز کھا کے مسجد نہ آئے کرو، ٹھیک ہے، بدبودار چیز کھا کے مسجد نہ آئے کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ فرشتاں دا ماحول ہے، جس وقت تساں او کر دیو تواڈے منہ چ سمیل تے بدبو آندی ہے، وہ فرشتے نال ٹھہر نہیں سکتے۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد آ گئی مینوں، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میرا 2:30 بجے تک ٹائم ہے نا جی؟ 2:30 تک ٹائم ہے، بس ٹھیک ہے، 10-12 منٹ میرے ہیں، انشاءاللہ حدیثیں پوری ہو جائیں گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو جیرے بندے نو توفیق ہو جائے رات دے وقت تہجد تے اٹھن دی. میں پچھلے درس وچ منت کر کے گیا تے مینوں انشاءاللہ نانگنے دے لوگوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ انہاں لوگوں نے تہجد شروع کر چھوڑی ہو سی انشاءاللہ. ہاں تو یہ رج بھی سستی پہ کریں اللہ انہوں نے اور توفیق نصیب فرمائے. جی ساری دعا ہے تہجد نہیں چھوڑنی چاہیے. بہرحال فرض نمازاں تو بعد افضل ترین نماز تہجد ہے. لوگ فرض ہی نہیں پڑھتے نعوذ باللہ. میں موضوع نماز والا دیتا گیا اصل میں اس حدیث سے جو گل ہوا سناونی آئی تو میں کہ چل ساری حدیث سنا دے. تے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت تواڈے وچوں کوئی بندہ رات والی نماز تے تہجد والی نماز تے اٹھے توجہ سے بات سنو او بندہ اچھے طریقے نال مسواک کرے اپنا منہ اچھے طریقے نال صاف کرے. فرمایا کیوں؟ اس واسطے کہ جس وقت بندہ تہجد دی نماز تے کھڑے ہو کے تے قرآن پڑھدا ہے فرشتے آ کے اپنا منہ اس بندے دے منہ دے اتے رکھ لیندے. ہاں یہ سبحان اللہ دی گل ہی نہیں. یہ کس دو بندہ سبحان اللہ کی ہے. میں متا تو پڑھنے پو وجن تہجد والے نفر. اللہ دے بندے ہو کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرد ہے یا عورت ہے وہ تہجد کے لیے کھڑی ہوئی اوپر سے فرشتوں نے آ کے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیا. اے منہ جو جیرا قرآن والے الفاظ حدیث ہے میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا. فرمایا اے منہ جو قرآن دے الفاظ نکلتے ویندے ہوندے فرشتے ہضم کریندے ویندے ہوندے. اس واسطے فرمایا منہ چنگا صاف کیتا کرو تاکہ فرشتے سمیل دی وجہ تو نیڑے نہ سکن. اے مسئلہ نہ بن جائے. منہ صاف ہوئے بالکل فریش ہو کے کھڑے ہوئے کرو. اللہ سارے نو توفیق دے جی. بہرحال کیڑی گل پہ کرتے سے جی جھوٹ بولنے والے. فرمایا کہ سمیل اتنی آتی ہے بدبو اتنی آتی ہے اس بندے جھوٹے کے منہ سے کہ ایک میل تک فرشتے قریب نہیں ٹھہر سکتے. اللہ یا رسول اللہ او بندہ جرا جھوٹ بول رہا ہے جھوٹیاں گلاں کر کے معاشرے دے اندر تے فیس بک تے سوشل میڈیا تے واٹس ایپ تے دیگر چیزاں دے نال جھوٹیاں خبراں تے جھوٹیاں گلاں پھیلا دیندا ہے. جھوٹ بولن والا ہے کسے موقع تے بھی یا رسول اللہ اے او بندہ جس دیاں اج واچھاں چیریاں جا رہی ہیں. اس تو بعد دوسرا بندہ او جڑا بندہ لیٹا ہویا ہے تے نال کھڑا ہویا بندہ سر دے اندر پتھر مار رہا ہے پتھر مارن نال او دا سر چور چور ہو رہا ہے. اللہ دے نبی جی اے او بندے نے تہاڈی امت دے جڑے قرآن و سنت دا علم ہون دے باوجود نماز نہیں پڑھدے. ایمانداری دی گل دسو توجہ نال. میرا ایمان ہے انشاءاللہ تہاڈے بھی ہونا یہ گل تصدیق کرنی تساں. اللہ دے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے کہ نہیں تے وحی کرن والا کون ہے؟ اللہ وحی پیا کردا ہے اپنے نبی تے نبی خبر پہ دیندے نے اپنی امت نو. اے دا مطلب ہویا اے اللہ دی وحی ہے دے اندر شک دی گنجائش متا کوئی سمجھے یار میں نامری دا پٹھانا میں پٹھانیاں نماز نہ پڑھساں تے مینوں کہیں کچھ نہیں آکھنا. او بندیو او ساتھیو او دوستو او طالب علمو او بڑے بزرگو سارے توجہ نال سنو. اللہ دی قسم اللہ دی سنت تے اللہ دا قانون سارے واسطے برابر ہے. ٹھیک ہے میرے نبی نے اکھیاں نال ویکھیا ہے او بے نمازی بندہ تے بے عمل بندہ او دا سر پتھراں نال کچلا جا رہا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ دے نبی جی او بندہ جڑا بے نمازی ہے تے بے عمل ہے. اچھا او جڑا تیسرا بندہ نہر دے اندر خون دی نہر دے اندر ڈوب رہا ہے تے بڑھ رہا ہے اتوں پتھر برسائے جا رہے ہیں او بندہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ اے تہاڈی امت دے سود خورین. ہاں سود خورے سود لیا سود دیا. ہاں بڑی اس پہ لعنت ہوئی ہے. آگے ٹائم میرا تھوڑا ہے بالکل میں نے ایک بات اور بھی کرنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے توجہ سے. اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر جی اور جرا اگے گئے ہو تساں اگے جرا تساں گئے ہو تے ایک تندور نما جگہ غار ہے اور دے اندر برہنا
تے بغیر لباس دے مرد و عورت جل رہے ہیں تے شولیاں نال اتے تلے ہو رہے ہیں یا رسول اللہ اے تہاڈی امت دے زانی مرد تے عورت اے زناکار ہیں لا تقرب الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا لوگو خبردار زنا لے راستے دے قریب ہی نہیں ونجنا اس دروازے تے بھی نہیں ونجنا اس غلط راستے والے دروازے تے نہیں ونجنا اور جتھوں زنا دا راستہ کھلدا ہوئے وساء سبیلا بہت برا راستہ ہے بہرحال آگے چلو جی اس پہ کئی دفعہ بات پہلے بھی ہو چکی ہوگی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا تھوڑا جہا میں اگے گیا جو جرا میں ویکھیا آئی کہ ایک بزرگ آدمی ہے توجہ نال ایک بزرگ آدمی ہے او جرا بیٹھا ہوا ہے سفید ری او دے نال چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے او کے ماجرا تے کون ہے اکھے جناب او تواڈے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے تے بچے کون ہیں آکھے جی تواڈی امت دے جڑے بچے بچی اور نابالغ تے چھوٹے بچے بچی فوت ہو ویندے یا رسول اللہ انہاں بچے بچیاں نو اللہ ابراہیم دے حوالے کر دیندا ہے ہاں بڑی قسمت دی بات ہے ماں پیو دا ساتھ چھٹیا بچے بچی کول تے کہندا ساتھ مل گیا ابراہیم خلیل اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دے کول جڑے بیٹھے ہیں جناب او تواڈی امت دے بچے تے بچیاں او جڑے نابالغ فوت ہو جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول اگلی گل اکھے جناب او جڑا درخت تے چڑھ کے تے جگہ ویکھیے تے بڑے بندے بزرگ بھی ہیں تے جوان بھی ہیں بڑے راحت دے اندر او کون اللہ دے نبی جی او تواڈے امت دے نیک لوگاں دی رہائش گاہ تے جنت نما جگہ رہائش گاہ تے مسکن تے ٹھکانہ اچھا اللہ دے نبی فرمایا ٹھیک ہے تے اس تو اتے ایک اور مکان بھی میں ویکھے توجہ کر ذرا ایک اور مکان بھی میں ویکھے آئی او تے وچ بھی کوئی بڈھے تے کوئی جوان او کیڑا مکان ہے کہ جناب یا رسول اللہ او تواڈی امت دے شہیداں دا مقام ہے بخاری شریف 1386 نمبر دی حدیث میرا نبی صحابہ نو دس رہا ہے کہ لوگو جنت جو اتلا مقام میں ویکھیا شہیدان دا ایک آدھا قبر زندہ ہے قبر زندہ ہے آدھے نا جی قبر زندہ نبی فرمائے دے میں اتھے بیکھے اے آدھے تواری گل ایسا نہیں منے دے اسا آدھے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بس زندہ ہے جی ادھر ہی زندہ ہے اللہ آدھے میرے قرآن دی مخالف میرے محمد دی زبان دے مخالف میری وحی دے مخالف میری وحی بھی گل دس دیئے قرآن بھی گل دس دے شہید کتھے زندہ عند ربہم جنت دے اندر کتھے آگے چلو جی ٹائم شارٹ آخری بات پھر میں نے مقصودی باتیں اور بھی کرنی ہے فرمایا اس تو تے میں کو اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا جدو میں ویکھیا نا بھئی یہ تو شہیداں دا مقام ہے فرمایا تے اچھا وہ آکھن لگے جناب توجہ سے بات سنو بڑی اہم بات ہے اچھا اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا اوتے شہیداں دا مقام ہو گیا بات آکھن لگے جناب یا رسول اللہ اگلی گل تانوں دسی اسا کیڑی گل میں کون تے کون او جڑے دو بندے آیا نا خواب دے اندر سنی یاد ہے نا پوری گل میں کون تے کون یا رسول اللہ میں جبرائیل تے میکائیل بخاری کی حدیث کہتی ہے میں جبرائیل تے میکائیل اسا تواڈے نال اللہ پاک نے سانو بھیجے تے انج کر کے تانوں اسا سیر کراونی آئی اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا جے میری نظر اننے اوتے چوی اوتے ویکھیا سفید بدلی نما مینوں نظر آئی تے میں اور ذرا جھانک کے ویکھیا اچانک مینوں ایک بڑا عالی شان محل نظر آیا تو میں کہا اچھا او جنتیاں دا ٹھکانہ اے شہیداں دا او اتے بڑا خوبصورت جا محل نظر آ رہا ہے او کہندے کہ جناب او تہاڈا ٹھکانہ ہے
سبحان اللہ کہندا نبی پاک دا کہندا نبی پاک دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات میں ونجا دے اندر اکے نہیں جی قد باقی اللہ کا عمر کا اجے تاری عمر دے چند سال چند دن باقی رہندے نا جدوں وہ پوری کر لے سو وقت اللہ پاک تاری روح مبارک نو ایتھے پہنچا دے ونے اے دا مطلب یہ ہویا الانبیاء و احیاء فی قبورہم یا احیاء فی جنت فی الجنہ ہے نا ہاں بہرحال اے حدیث تو میں تاں واسطے ساری سنا دیتی ہے چلو یار فائدہ ہو جائے لیکن یاد رکھو جس نے نماز قضا کر دی جس نے اللہ کا سجدہ چھوڑ دیا یاد رکھے وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بندہ کافر ہو جاتا ہے تے اگو وقت فتوے مولوی بڑے لا سکدے ہوتے بجیرا کافر تھی ونجے مثلا خاوند مرد نماز نہیں پڑھی تے کافر تھی گیا اور دی ٹبری تے مسلمان ہے تے ایک کافر ہے تے آپس وچ کٹھے رہ سکدے بات اگے بہت سارے فتوے لگ رہے اس نے انہاں تو بچو نماز کدی نہیں چھوڑنی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو نہ چھوڑے سو پکی گل ہے ہن دوسری گل جیڑی میرے ذمہ لگی آئی او بھی سنو نماز دے متعلق اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز پڑھو تے نماز جماعت دے نال پڑھو کیوں جماعت دی اور جمعیت دی اور اتحاد دی اور اکٹھے راون دی شریعت دے اندر بڑی اہمیت ہے حدیث شریف داندا ہے ید اللہ علی الجماع اللہ دا ہاتھ جماعت دے اتے ہوندا ہے ایک بندہ لگا اپنا گھوڑا بھجائی ودا ہوئے ایک بندہ پوری جماعت دے نال پورے سسٹم نال منظم طریقے نال پورے اسٹیبلشمنٹ نال چل کے رل کے کام کرے اللہ دا نبی فرماندے نے اللہ دی مدد جماعت دے نال چلنا ہوندے ہو سی لگے نال کوئی نہ ہو سی سمجھ آئی یہ نماز دے اندر جماعت واجب ہے جماعت دی نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے نماز کے اندر انہی طرح جمعیت اور اتحاد اور جماعت جو انسان کی جماعت ہے اس کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے چل دے ہوندے ہو ہے ساڑے الحمدللہ اے نانگنی دے علاقہ ہوں تو میں اس نے اپنا علاقہ گنے دا ویسے بھی میں تھوڑے پڑوسی چو آیا شہر چو آیا میں والی جو ہے فاصلہ کوئی نہیں کہ ہوں میں اتنی آمد جامد دیتے ہو گئی ہے کہ میں اپنا گھر سمجھے دا اس نے سمجھا کرا کہ نہیں تھوڑے جے بندے آ دینا بھائی میں توارے کو دادا نہیں مانگدا بھائی ادھے گھنٹے واسطے جرا آندا اس ٹائم تے سمجھ کیتا کرا ہاں تھوڑی دیر واسطے دا اجازت ہے نا سارا دی مت ہے نہ کو بچا دادا وارث بن پائے اساں جائیداد دی وراثت اگ وراثت اساں دیاں بیاں کو نہ رہندے تے انہوں کتھوں دسا اے بھی بیان ہوندا ہے لوگاں نوں اگے بچی نوں تاں واسطے نہیں دتا جی بچی نوں جہیز جو سنے چھوڑائی داج نہیں دتا چا سبحان اللہ داج تے اس واسطے دتا ہے بچی دی وراثت دا حصہ ہے داج تے اس واسطے دتا ہے میرا ترا اونچا ہوے خان صاحب شاہ صاحب ملک صاحب دا وی لوگ آ کے واہ بھائی واہ بڑا جہیز دیتا ہے جی اور تے اس واسطے دیتا ہے یا وقت اس واسطے دیتا ہے کہ یار میری بچی سوکھی رہے دو مقصد ہے نا یا تو نہ اونچا کیتا ہی یا کہ آکھے بچی میری سوکھی رہے اتنا دو مقصد ہے ایک مقصد ہے باقی رہا مسئلہ اے شریعت نے تا حق مقرر ہی نہیں کیتا ضرورت ہے چند چیزاں دیو نہ دیو تو اپنا ہیڈ ایک تو اپنا معاملہ ہے شریعت آدھی ہے جیڑی گل میں آکھیے اس نہ پورا کرنے ذکر مثل حظ الانثیین جویں بچیاں دا حق ہے اویں تیرے مال تے وراثت دے اندر بچیاں دا بھی حق ہے یہ تو آپ حق بنایا یہ لوڑ کوئی نہیں شریعت دے اندر جب اللہ بنایا اس میں ہم نعوذ باللہ عمل نہیں کرتے بہرحال میں اپنا گھر سمجھیں عارضی طور تے ٹھیک ہے تے مختصر کہ گل کری کہ ہاں جب آپ کے اس ایریے میں اس توارے ایریے تے لوکیشن دے اندر الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ایک منظم بہترین منظم سسٹم نال جماعت چل رہی ہے اچھے طریقے نال اور یقیناً تاڑی ایک ہاتھ نال نہیں وگدی ہوندی دو ہاتھ نال وگدی ہے تو آڈا تعاون ہے تے جماعت چل رہی ہے اس گل نو اساں تسلیم کر دیا تو آڈا تعاون ہے تے جماعت چل رہی ہے لازمی گل ہے ایک ہاتھ نال تاڑی کوئی نہیں وگا سکتا کندھ تے مارے گا تے ہاتھ دکھے گا کہ کوئی نہ تکلیف ہوئے گی تو دو ہاتھ ہون دے بعد درد نہیں ہوندا انہی طرح جماعت دے جڑے ہوندے سرکردہ افراد انہاں دا ہونا بھی ضروری تے معاونین دا ہونا بھی ضروری ہے ہونا چاہیے کہ نہیں ساروں دا ضروری ہے نا ہن اگے بھی تساں تعاون کریں دے ہو
الحمدللہ تواڈے ہی تعاون نال الحمدللہ اتنا بڑا جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، حقیقت ہے، ورنہ نانگلی تے نا ہی نانگ والا ہے، کون آوے آئے تھے، حقیقت ہے۔ لیکن چونکہ دین الحمدللہ تسا دین دے نال ٹچ ہو، تسا معاون ہو دین دے اندر، اور حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب ان کے ساتھ آپ نے بڑا تعاون کیا ہے اس معاملے میں، مدرسے کے معاملے میں، اور ادارے کے ساتھ آپ بڑے معاون ہیں، تو آڈے تعاون نال ہی الحمدللہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن تو انہوں پتہ ہے کہ تعاون جنہیں ایسا گھر دے اندر اے نہیں آدھے بھئی یار میں ہر مہینے 20,000 دا بجٹ رکھیں دا وہ کافی ہے، نہیں یار، میری کوشش ہوندی ہے یار اس سال میں 20,000 تے گزارا کیتا ہے، اگلے سال میرا 25,000 ہوئے، گھر تاں نظام چل سی ہے نا یار، گھر دا بجٹ اے چیزاں ساریاں میں ودہندا ویندا ہوندا یار، ایکسپینس اور خرچے بڑھ رہے ہیں اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے۔ انہی طرح اے جڑے جماعتی نظام سسٹم چل رہا ہے، کدے درس قرآن، کدے سالانہ پروگرام، کدے کیڑی ترتیب، یہ سارا نظام چل رہا ہے، تمہارا تعاون نہ چل رہا ہے، لیکن وہ تمہارا تعاون شاید مسیں پورا تھیندا ہوئے یا پورا ہی نہ تھیندا ہوئے۔ اس واسطے انتظامیہ اس معاملے دے اندر سوچ بچار دے اندر ہیں کہ ساتھیوں نوں کیوں آکھیا جائے، سارے نال تو پہلے تعاون تو کرتے پین، لیکن انہوں نے کس طریقے نال آکھیا جائے۔ میں آخر جی میں حاضری دے میں کرے نہ کام، مولیاں دا کام ہی مگنا ہے، لہٰذا میں کام دینا، ایک کام میں کردا کہ بھائی میری گزارش ہے جس طرح آپ پہلے تعاون کرتے ہیں نا وہ تو ہے، جو ساتھی ریگولر لگاتار کر رہے ہیں وہ تو ہے الحمدللہ، جو ساتھی پہلے جو تعاون کر رہے ہو اس میں تھوڑا سا اضافہ کرو اپنی گنجائش کے مطابق۔ آپ پہ ہم برڈن نہیں ڈالتے 1,000 روپے ہر مہینے کا دو، 500 ہر مہینے کا دو، اتنے 100 ہر، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ کو، صرف اتنا ہے یار اگر آپ پہلے 50 دیتے ہو تو کوشش کرو، آپ کو پتہ ہے کاسٹ بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تھوڑا سا تعاون بڑھاؤ، تھوڑا سا تعاون بڑھاؤ، اس میں آپ کی اپنی مرضی کے مطابق۔ نمبر 2، جو ساتھی فی الحال ابھی تک تعاون میں ریگولر شریک نہیں ہو سکے، میں لگاتار وہ تعاون کرتے ہوں ہر مہینے، اس معاملے میں ابھی اس لسٹ میں نہیں آئے، تو اس کے لیے ویلکم، یہ بندے اگر اس لسٹ اجے نہیں ہے ریگولر تعاون کرنے والے، انہوں دا حق بنتا ہے، انہوں دا حق بنتا ہے تعاون کرن، کیوں؟ یہ اپنی جماعت، اپنا ادارہ اور اپنے ہی لوگوں دا دین، ساڈا اپنا دین، اس دی بقا واسطے ہر اعتبار نال انسان نو قربانی دینی چاہیے کہ کوئی نہ ہے۔ تو اس واسطے حضرت اپنا محترم استاد غلام عباس صاحب موجود ہیں اور دیگر، تو لکھنا ہے بعد لکھے سو، ٹھیک ہے، عرض ہے بھائی مشورہ دے اندر یہ گل طے ہوئی ہے بھائی ساتھی اپنا نام لازمی لکھو، اپنی کیپیسٹی دے مطابق، اپنی گنجائش دے مطابق، بھئی یار ہر مہینے میں 50 روپے دے سکتا میں دے سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو یہ زبردستی نہیں کریں گے کہ آپ نے 100 ہی دینا ہے، اور جس کی 100 کی گنجائش ہے وہ 100 کا اپنا نام ضرور اندراج کرائے کہ بھائی میں انشاءاللہ ہر ماہ انشاءاللہ اس تعاون میں ضرور حصہ ڈالوں گا۔ اور جی میں گل مشہور ہے نا، حقیقت دا میں نہیں پتا، علماء موجود ہیں، بھائی ابراہیم علیہ السلام دی اگ جس وقت انہوں واسطے جلائی گئی نا، نمرود اگ جلائی تھی، انہوں دے سارے رفقا اگ جلائی، ایک چڑیا چونچ دے اندر پانی لے کے آمن لگی تے نال علی چڑیاں پوچھا اور جیویں تیرے قطرے نال کے ہو سی، ایڈی وڈی اگ تے ایڈے وڈے شولے، اس نال تیرے قطرے نال کے ہو سی؟ اس نے کہا بالکل میں منیندی ہاں، میرے قطرے نال ہونا تو کچھ نہیں، البتہ اے ہے قیامت والے دن میں اللہ نو آکھسا مولا سارے اگ جلاون والے ہیں، میں بجھاون والی ہاں، پاویں نہ بھی بجھے لیکن ہم میں بجھاون والی تے مسماون والی۔ انہی طرح پوری دنیا کفر سارا نیٹ ورک انہوں دا دین اسلام دے خلاف چل رہا ہے، تو تساں ویکھیا ہو سی سارے میڈیا نال ٹچ ہو، قطر دے اندر اے فیفا ورلڈ کپ ہویا ہے، انہاں تھوڑا جا مذہبی رخ دیتا ہے، سٹارٹنگ دے اندر قرآن دی حکایت پڑھی ہے صرف، اچھا تھوڑا جا مذہبی رخ دیتا ہے بھائی نماز دے ٹائم تے نماز نہ پڑھ لے، یہ تھوڑا جا ہو تا پوری دنیا دے کفرستان نو بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے کہ قطر نے ایسا کیوں کیا ہے، تو انہوں پتا ہو سی ہے، بڑی تکلیف ہے ان کو۔ یاد رکھو مسلمانوں دے اندر اتنا سارا دین ہی آ ونجے تا کافر برداشت
نہیں کر سکتا. کفر دی پوری کوشش ہے اسلام نعوذ باللہ مٹ جائے. اسلام نہیں مٹ سکتا, کفر خود مٹے گا انشاءاللہ. جاء الحق وزاق الباطل. لیکن بات سمجھو, کفر کی اتنی کوشش اسلام مٹ جائے, اسلام والے مٹ جائے, لیکن الحمدللہ اس دور کے اندر مدارس اور دینی جماعتیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ہماری نسبت اسلام دین کے ساتھ ہو جائے. اسلام باقی ہے تو ہم بھی باقی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس واسطے کفر مٹاون دا زور لاوے. سارے مسلمان نانگری دے سارے ساتھی جتنے بھی ہو, اساں زور لواں بھائی یار سارا دین بچ جائے. تو چڑی والے قطرے جتنا پانی بھی اگر کوئی سٹے گا نا تو کفر دی آگ بجھ جائے گی. نہ بھی بجھ سکی تو قیامت والے دن اساں اتنا تاکسا مولا اساں دین دا ہور کم نہیں کر سکے. 50 روپے ہر مہینے میں تیرے دین دی خدمت واسطے دیندا ہوندا, 100 روپے ہر مہینے تیرے دین دی خدمت واسطے دیندا ہوندا. سچی سچی گل دسو, قیامت والے دن ایک گل اللہ دے دربار وچ آکھنا چاہندے ہو؟ سارے بولو, آکھنا چاہندے ہو؟ ہے تے وقت اپنا نام اثر دی نماز تو بعد استادوں کو لکھا دے سو تے پکا ریگولر بیس تے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر العمل مادی مالی وین کلا, سب تو بہترین عمل ہوندا ہے جیڑا چھوڑا ہوئے پیا خیر ہے لیکن ہوے ریگولر لگاتار. اس واسطے 20 روپے دی گنجائش ہے, 50 دی گنجائش ہے, اپنی کیپیسٹی دے مطابق او دیو تے ریگولر بیس تے دیو تاکہ جماعت دی بھی ترقی ہوے, دین اسلام نو مضبوطی ملے اور ساری نسل دے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوے کہ اساں دین دے نال وابستہ رہنا ہے. اللہ پاک ٹوٹے پھٹے الفاظ قبول فرمائے اور اللہ اساں سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. محترم مہمانان گرامی, اس طرح کے حضرات میں معلوم ہے کہ سادہ افزائی تربیت پروگرام ماشاءاللہ انعقاد